السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک انتہائی اہم اور دلچسپ موضوع پر بات کریں گے۔ یہ موضوع تاریخ کے ایک ایسے پہلو کو بیان کرتا ہے جو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال بن کر موجود ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بنی اسرائیل کے واقعہ، سامری کون تھا، قبلہ جادو کیا ہے اور کالا جادو کا توڑ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک طویل ویڈیو ہوگی جس میں ہم تاریخی حقائق، مذہبی حوالوں اور عام فہم کی روشنی میں ان تمام موضوعات کا تفصیل سے جائزہ لیں گے۔ بنی اسرائیل کا پس منظر۔ بنی اسرائیل کی تاریخ بہت ہی پیچیدہ اور دلچسپ ہے۔ یہ قوم حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص نبیوں میں شمار کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی تاریخ نے ایک نیا رخ اختیار کیا جب فرعون کی غلامی سے نجات ملی اور انہیں آزاد کیا گیا۔ اس دوران انہیں کئی آزمائشوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لے آئے تو یہ قوم ایک طویل عرصے تک صحرا میں بھٹکتی رہی۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار انعامات کیے، جیسے من و سلو اور دیگر نعمتیں، مگر اس قوم کی نافرمانی اور ضد ہمیشہ ان کے سامنے رہی۔ سامری کون تھا؟ اب ہم اس کردار کی طرف آتے ہیں جو اس واقعے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، یعنی سامری۔ سامری بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن اس کی نیت میں فساد تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے تو سامری نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے لوگوں سے سونا جمع کیا اور ایک بچھڑا بنایا جس کی عبادت کا حکم دیا۔ سامری نے لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ یہ بچھڑا خدا کی نمائندگی کرتا ہے اور لوگ اس کی پوجا شروع کر دیں۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا کیونکہ بنی اسرائیل توحید پرست تھے اور سامری نے انہیں شرک کی راہ پر ڈال دیا۔ قبلہ جادو کیا ہے؟ قبلہ جادو یہودی مذہب کے ایک خاص طبقے سے وابستہ ہے جو کہ بنی اسرائیل کی تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ قبلہ کا مطلب روایت یا زبانی تعلیمات ہے اور یہ بنیادی طور پر یہودی تصوف کا ایک حصہ ہے۔ قبلہ جادو میں مخصوص رسم و رواج اور مخفی علوم شامل ہوتے ہیں جن کا تعلق دنیا کی پیدائش، کائنات کی حقیقت اور انسان کی روحانی ترقی سے ہے۔ قبلہ جادو کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ انتہائی پیچیدہ اور گہرا ہے۔ اس میں مختلف حروف اور نمبروں کے ذریعے جادوئی اثرات پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ جادو قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے اور بہت سی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ قبلہ جادو کے مختلف شعبے ہیں، جیسے کہ نامور جادو، طالبینی اور روحانی ترقی۔ یہ تمام علوم انتہائی خفیہ رکھے جاتے ہیں اور صرف مخصوص لوگوں کو سکھائے جاتے ہیں۔ کالا جادو کا پس منظر۔ کالا جادو ایک ایسا عمل ہے جس میں منفی قوتوں کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ کسی کو نقصان پہنچایا جا سکے یا اپنی مرضی سے کوئی کام کروایا جا سکے۔ اس جادو کا تعلق شیطانی طاقتوں سے ہوتا ہے اور اس کا استعمال ہر دور میں معاشرتی برائیوں کا باعث بنا ہے۔ کالا جادو مختلف تہذیبوں میں مختلف ناموں سے مشہور رہا ہے۔ ہندو دھرم میں اسے تانترک کہا جاتا ہے، جبکہ اسلامی دنیا میں اسے سحر کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی کالا جادو کا ذکر ملتا ہے، جہاں اسے حرام اور گناہ قرار دیا گیا ہے۔ کالا جادو کے اثرات بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے، اس کے ذہنی سکون کو چھین سکتا ہے اور اس کی معاشرتی اور روحانی زندگی کو برباد کر سکتا ہے۔ کالا جادو کا توڑ۔ کالا جادو کے توڑ کے لیے مختلف اسلامی تعلیمات اور اذکار موجود ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا جائے اور اس کے حکموں کی پیروی کی جائے۔ قرآن مجید میں مختلف صورتیں اور آیات ہیں جو کالا جادو سے بچنے کے لیے تلاوت کی جا سکتی ہیں، جیسے کہ سورۃ البقرہ، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ ان کے علاوہ بعض احادیث میں مختلف دعائیں بھی آئی ہیں جنہیں پڑھنے سے انسان جادو کے اثرات سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آیت الکرسی کی تلاوت اور روزانہ صبح و شام کے اذکار کو اپنانا جادو کے اثرات سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو کالا جادو کا اثر ہو تو علماء کی رہنمائی میں اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے جادو کا علاج صرف قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ سامری کا انجام۔
سامری کا کردار اس پوری کہانی میں بہت اہم ہے کیونکہ وہ ایک فتنہ پرور شخص تھا جس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ قوم بچھڑے کی عبادت کر رہی ہے تو وہ بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے سامری کو شدید سزا دی اور بنی اسرائیل کو دوبارہ توحید کی راہ پر گامزن کیا۔ سامری کا انجام ایک عبرتناک مثال ہے کہ کس طرح ایک شخص کی گمراہی پوری قوم کو تباہی کے دہانے پر لے جا سکتی ہے۔ نتیجہ: اس ویڈیو میں ہم نے بنی اسرائیل کے واقعے، سامری کے کردار، قبلہ جادو اور کالا جادو کے بارے میں تفصیل سے بات کی۔ یہ تمام موضوعات انتہائی اہم ہیں اور ان کا مطالعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح صحیح اور غلط کے درمیان فرق کیا جائے۔ قبلہ جادو اور کالا جادو دونوں انسان کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں اور ہمیں ان سے بچنے کے لیے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔